تو ہمارے یہاں یوں بھی پڑھتے ہیں وعلی آلک واصحابک یا نورم من نور اللہ. عقیدہ تمہارا نور من نور اللہ کا ہے. تو کہتے ہیں جی نور من نور اللہ کا مطلب ہے اللہ کے نور میں سے ایک نور. ہمارا تو یہ عقیدہ ہے ہی نہیں. اس پر دلیل لاؤ. تمہیں کس نے پڑھا دیا کہ نور من نور اللہ کا معنی یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کا نور اللہ کے نور کا ٹکڑا ہے. 98 کتاب ہے نشر الطیب. کتاب کھولے اس کا پہلا چیپٹر، پہلا باب، پہلی فصل، پہلا صفحہ، پہلی حدیث. ذخیرہ احادیث میں سے میرے نبی کا کوئی فرمان پیش کرو. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ. فرمایا اے جابر اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور کے فیض سے پیدا فرمایا ہے. ہم تو خود اعلانیہ کہتے ہیں کہ جو بندہ نبی پاک علیہ السلام کو اللہ کے نور کا ٹوٹا مانے، جز مانے، ٹکڑا مانے، حصہ مانے کہ اللہ نے اپنی ذات میں سے کاٹ کر نبی پاک کو بنایا ہے، وہ بندہ پکا بے ایمان ہے. اگر کوئی بندہ بزد ہو کہ نہیں یہاں پر من آیا، من کا مطلب ہوتا ہے سے، بھائی من کا مطلب سے ہوتا ہے لیکن ہر جگہ سے نہیں ہوتا. قرآن کی کوئی آیت پیش کرو. میں قرآن سے ایک مثال دیتا ہوں. پھر بعض اوقات کچھ لوگ ہماری تقریر پر سوال بھی بھیجتے ہیں. میں نے اعلانیہ کہا تھا کہ الحمدللہ ہم سچے پکے موحد توحیدی مسلمان ہیں، ہم مشرک نہیں ہیں. اس پر تھوڑی گفتگو کی تھی میں نے کہ ہم سچے سچے مسلمان ہیں، ہم مشرک نہیں ہیں. تو ایک بندے نے سوال بھیجا ہے ہمارے عقیدے پر. وہ سوال میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. علی عباس ان کا نام ہے سوال بھیجنے والے کا. وہ کہتے ہیں کہ جو اللہ کے نور سے نور کا عقیدہ رکھے وہ مشرک ہے. یعنی انہوں نے ہمیں مشرک کہا. دلیل یہ دی کہ تم لوگ اللہ کے نور سے نور کا عقیدہ رکھتے ہو، اس وجہ سے تم لوگ مشرک ہو. یہ اصل میں شاید عام بندے کو سمجھ نہ آئے کہ یہ بندہ کیا کہہ رہا ہے. ہمارے ہاں جب درود شریف پڑھا جاتا ہے تو ہمارے ہاں یوں بھی پڑھتے ہیں وعلی آلک واصحابک یا نورم من نور اللہ. نورم من نور اللہ، اے اللہ کے نوروں میں سے ایک نور، آپ پر درود بھی ہو، آپ پر سلام بھی ہو. یوں ہم پڑھتے ہیں. تو کہتے ہیں جی نور من نور اللہ کا مطلب ہے اللہ کے نور میں سے ایک نور. یہ عقیدہ تو شرکیہ ہے، اور تم لوگ نبی پاک علیہ السلام کو نور من نور اللہ کہتے ہو. یہ تو شرک کرتے ہو. شرک کرنے والا مشرک ہے، لہذا تم لوگ توحیدی نہیں ہو، تم لوگ مشرک ہو. یہ سوال ہے اس کا. سمجھ آ گئی؟ اب آئیے اس کا میں جواب عرض کر دیتا ہوں. دعا کیجئے اللہ تعالی حق سچ کہتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. بھائی تمہیں کس نے پڑھا دیا کہ نور من نور اللہ کا معنی یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کا نور اللہ کے نور کا ٹکڑا ہے، ٹوٹا ہے، حصہ ہے؟ یہ معنی تو اس کا بالکل ہی نہیں. اس لیے کہ اللہ کریم اس چیز سے پاک ہے کہ کوئی چیز اللہ سے کٹ کر کچھ اور بن جائے. اللہ تجزی سے، تقسیم ہونے سے، ٹکڑے ہونے سے کیا ہے؟ پاک ہے. اللہ اس چیز سے پاک ہے، یہ یاد رکھے. تو نور من نور اللہ کا معنی یہ نہیں کہ نبی پاک علیہ السلام اللہ کے نور کا ٹکڑا ہیں، جز ہیں، ٹوٹا ہے. نہ، بالکل نہیں. ہم تو خود اعلانیہ کہتے ہیں کہ جو بندہ نبی پاک علیہ السلام کو اللہ کے نور کا ٹوٹا مانے، جز مانے، ٹکڑا مانے، حصہ مانے کہ اللہ نے اپنی ذات میں سے کاٹ کر نبی پاک کو بنایا ہے، وہ بندہ پکا بے ایمان ہے. نبی پاک علیہ السلام کا نور اللہ کے نور کا ٹکڑا نہیں، حصہ نہیں، بلکہ یہ سرکار کا جو نور ہے یہ نور مخلوق ہے. اللہ نے کن کہہ کر نبی پاک علیہ السلام کے نور کو تخلیق فرمایا ہے. حضور کا نور نور مخلوق ہے. کون سا نور ہے؟ نور مخلوق ہے، جبکہ اللہ کا جو نور ہے وہ نور مخلوق نہیں. حضور کا نور اللہ کا پیدا کیا ہوا نور ہے، اور اللہ جو نور ہے وہ کسی کا بنایا پیدا کیا ہوا نور نہیں ہے. تو یہ غلطی لگ رہی ہے سمجھنے والے کو. ہمارا تو یہ عقیدہ ہے ہی نہیں.
کئی لوگ بڑی جلدی کرتے ہیں، تم لوگ مشرک ہو، کیوں؟ تم کہتے ہو نور من نور اللہ، اور بھائی نور من نور اللہ کا معنی تو کرنا، اس کا معنی یہ بنتا ہی نہیں کہ نبی پاک علیہ السلام اللہ کے نور کا ٹوٹا جز حصہ ہے، نہ، ایسا معنی کرنے والا تو خود بے ایمان ہے۔ اگر کوئی بندہ بزد ہو کہ نہیں یہاں پر من آیا، من کا مطلب ہوتا ہے سے، بھائی من کا مطلب سے ہوتا ہے لیکن ہر جگہ سے نہیں ہوتا۔ میں قرآن سے ایک مثال دیتا ہوں۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور فرشتوں کو آرڈر تھا، فرمایا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی، من روحی ہے، میم کو را کے ساتھ ملا دیا، لیکن الگ کرے تو من روحی، جیسے نورم من نور اللہ ادھر ہے، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی۔ فرمایا جب میں آدم علیہ السلام کو صحیح طرح برابر کر کے بنا لوں نا، اور اس میں پھونک دوں اپنی روح، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی، تو اب یہاں پر من کا معنی کیا ہے؟ کیا اللہ نے اپنی روح نکال کے ڈال دی یا اپنی روح کا ٹوٹا کر کے ڈال دیا؟ نہ، ایسا معنی کرنا تو بے ایمانی ہے۔ بھائی اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرما کر اپنی طرف سے ایک پاکیزہ روح ان کے جسم میں ڈال دی۔ اسی طرح یہاں پر بھی نور من نور اللہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے اپنی قدرت سے اپنی طرف سے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے نور کو کن کہہ کر پیدا فرمایا۔ حضور کا نور اللہ کے نور کا ٹکڑا نہیں، جز نہیں، حصہ نہیں، بلکہ نبی پاک علیہ السلام کا نور اللہ کے نور کے فیض سے پیدا ہوا ہے۔ سمجھ آ گئی نہیں جی؟ اب ذرا آگے سنیے، مشہور و معروف حدیث جابر ہے، جو ہمیں مشرک کہہ کر سوال بھیج رہے ہیں نا، ان کے بزرگ ہیں اشرف علی تھانوی، ان کی کتاب ہے نشر الطیب۔ نشر الطیب کتاب کھولے، اس کا پہلا چیپٹر، پہلا باب، پہلی فصل، پہلا صفحہ، پہلی حدیث، پہلا ہی ورقہ۔ وہ حدیث کیا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام کے صحابی، نام ہے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں آ گئے، عرض کی یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آقا مجھے خبر دیجئے اللہ نے ساری کائنات سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا ہے؟ یہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری نے نبی کریم علیہ السلام سے سوال، اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا ہے؟ اچھا یہ سوال ذہن میں رکھیں، سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ یہ صحابی کا سوال کرنا اس بات کی دلیل ہے، ان کا عقیدہ تھا نبی پاک آئے بے شک سارے نبیوں کے بعد میں، لیکن خبریں پہلی ساری رکھتے ہیں۔ سرکار نے بھی یہ نہیں فرمایا کہ میں تو آیا ہوں بعد میں، 1.25 لاکھ نبی پہلے آئے، اتنی کائنات پہلے بنی، مجھے کیا پتا پہلے کیا ہوا کیا نہیں ہوا، نہ، سرکار نے بھی ایسا نہیں فرمایا، بلکہ کیا فرمایا آیا ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ، فرمایا اے جابر اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور کے فیض سے پیدا فرمایا ہے۔ یہ حدیث ہے، میرے آقا علیہ السلام کی مبارک زبان سے یہ ارشاد ہوا ہے، فرمایا اے جابر سب سے پہلے اللہ نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور کے فیض سے پیدا فرمایا ہے۔ اب یہ دیکھیں من کی وجہ سے رولا ڈالتے، سرکار نے لفظ من بیان فرمایا ہے، فرمایا ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ، اے جابر اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور کے فیض سے پیدا فرمایا ہے۔ اصل کے اندر جن بزرگوں نے یہ حدیث درج کی ہے وہ حضرت امام بخاری
اور امام مسلم کے استاذ ہیں. مصنف عبد الرزاق کے اندر امام عبد الرزاق نے اس حدیث کو نقل فرمایا. مصنف عبد الرزاق میں امام بخاری اور مسلم کے استاد ہیں, انہوں نے یہ حدیث نقل فرمائی ہے. نبی پاک نے فرمایا تھا, اے جابر, اللہ نے ساری کائنات سے پہلے تیرے نبی کا نور اپنے نور کے فیض سے پیدا فرمایا تھا. تو یہ جو ہمیں کہتے ہیں نا کہ مشرک ہو تم, نبی پاک کو اللہ کے نور کا ٹکڑا مانتے ہو, تمہارا الزام ہی جھوٹا ہے. ہم تو ٹکڑا ماننے والے کو بے ایمان کہتے. یہ بات تو تب سچی ہو جب ہم یہ عقیدہ رکھیں. ہم تو علل اعلان کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کا نور نور مخلوق ہے. کیا ہے؟ نور مخلوق ہے, اللہ کے نور کا ٹکڑا یا حصہ نہیں ہے.